قوانین کے اندر ترامیم کی گئی بڑی میجر امینڈمنٹس تھی جو اس حکومت نے کی، نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی، سینٹ سے پاس ہوئی، صدر مملکت کے پاس گئی تو انہوں نے ریفر بیک کر دی کہ ان پر نظر ثانی کی جائے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور جس کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر یہ دوبارہ بیٹھ ہوں اور پھر یہ فارملی قانون بن جائے۔ لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ترامیم نیب قوانین کے اندر کی گئی ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اندیا دے چکی ہے کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور ہو بھی سکتا ہے، اینی پیس آف لیجسلیشن کین بی چیلنج ان کورٹ، اور ہمارے ملک میں تاریخ رہی ہے کہ اگر امینڈمنٹس کی گئی ہیں، قانون بنے ہیں تو عدالت نے انہیں کالعدم بھی قرار دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی نہ صرف ریمارکس بلکہ جو ججمنٹس کے اندر لکھا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور متعدد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے فیصلوں کے اندر جو لکھا گیا، ایون بیل آرڈرز کے اندر جو ڈیٹیل چیزیں لکھی گئی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیب قوانین کا بڑا غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے نیب حکام کی جانب سے۔ اب جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موجودہ حکمران جماعت جو لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس کو فائدہ دیں گی، یعنی شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ان ترامیم کے لاگو ہونے کے بعد یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ان کا آئے گا، لہٰذا یہ پہلے سے لاگو ہو جائیں گی اور ایگزسٹنگ کیسز کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ معاملات کیا ہیں اور ایکچولی ریالٹی کیا ہے، یہ ترامیم ہے کیا، اختصار کے ساتھ ہم چاہیں گے ڈسکشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ خالد صاحب جو کہ فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل، قانون کو سمجھتے ہیں، ان ترامیم کو سمجھتے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو راجہ صاحب کیونکہ ذرا وقت مختصر ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم فوری طور پر اس ڈیبیٹ میں آ جائیں۔ جو کروشل بات ہے ان ترامیم کے اندر، سب سے پہلی بات، ایک جو ڈریکونین کام جو حوالے سے رہا ہے، اس کا ایک تاثر رہا ہے اس نیب قانون کا کہ جی اریسٹ کر لیا جاتا ہے لوگوں کو اور 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بیل بھی نہیں ہوتی۔ اب اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے راجہ صاحب؟ اچھا، بہت شکریہ منیب صاحب۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ چینجز آئی ہیں نیب آرڈیننس میں جو 1909 کا تھا۔ جی، اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میں تھوڑا سا بریف سا اس کا کرکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو یہ تھا کہ جو چیئرمین نیب ہے، جی، سیکشن B1 کے تحت اس میں امینڈمنٹ یہ لائی گئی کہ اس کے ریموول کا طریقہ کار وہ وضع نہیں تھا، اچھا، بہت واضح نہیں تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ shall not be removed except on the grounds of removal of a judge of Supreme Court of Pakistan۔ اب گراؤنڈز کا ذکر تھا لیکن اس کے ریموول کے موڈ کا ذکر نہیں تھا، اس پروسیجر کا ذکر نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس میں جو ایڈ کیا وہ یہ کہ مینر کا بھی اضافہ کر دیا، مینر with the judge of the Supreme Court can be removed۔ ٹھیک ہے، مینر سے مراد یہی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے جج کو سپریم جوڈیشل کونسل وہ ریموو کرتی ہے، تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ چیئرمین نیب کو وہ ریموو کرے گی۔ لہٰذا جو پچھلے عرصے میں ترمیم کر کے آرڈیننس میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ایک تبدیلی لائی تھی کہ اکتوبر میں جو آؤٹ گوئنگ چیئرمین ہیں ان کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن انہیں آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی گئی۔ اب ایسی توسیع کو سیاسی رشوت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے ان سے فیصلے کروائے جا سکیں، اپنی مرضی کے ریفرنسز فائل کروائے جا سکیں، اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن، پرسیکیوشن اور پراسیکیوشن کی جا سکے۔ رائٹ، چلیں یہ ایک ہو گیا، ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر میں آگے پھر میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں۔ پھر پراسیکیوٹر جنرل کا تھا، پراسیکیوٹر جنرل کا اس کا جو اس کی ٹینیور تھا، ٹرم تھی، وہ تھی کہ پراسیکیوٹر جنرل شیل ہولڈ آفس فار نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ فار 3 ایئرز۔ ٹھیک ہے، نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ آف 3 ایئرز، سوری آف 3 ایئرز، ٹھیک ہے، 3 سال کا نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ تھا، لیکن انہوں نے جو آرڈیننس تھا اس کے اندر تبدیلی کر کے اسے توسیع دے دی اور ایکسٹینڈیبل کر دیا، جس کی وجہ سے پراسیکیوٹر کو بھی برائب کیا جاتا تھا، پولیٹیکلی برائب کیا جاتا تھا کہ وہ رائے جو ہے، لیگل اوپینین جو ہے ان کی مرضی کی دے اور ان کی مرضی کی پراسیکیوشن کرے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو نیب کا پراسیکیوٹر جنرل تھا اس کی رائے جو تھی وہ بائنڈنگ نہیں تھی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی پہ یا ریفرنس فائل کرتے وقت، اس کی رائے کو بائنڈنگ قرار دیا گیا اس ترمیم کے ذریعے۔